بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے بارے میں دروس میں سے آج 10واں درس ہے۔ پچھلے درس میں لیلۃ القدر کے بارے میں بات مکمل ہوئی تھی۔ آج کے درس کا عنوان یہ ہے کہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتیں، خواتین، ان کے لیے رمضان کے روزے چھوڑنے کا مسئلہ کیا ہے۔ اس مسئلے کے بارے میں سب سے پہلے کچھ ایسی باتیں بتاتا چلتا ہوں جو عموماً کہی اور لکھی جاتی ہیں، سننے میں پڑھنے میں آتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اگر دوران حمل کسی حاملہ عورت کو یا کسی دودھ پلانے والی ماں کو یا عورت کو ڈاکٹرز کی طرف سے یہ بتایا جائے کہ روزے رکھنا اس کی یا اس کے ہونے والے بچے کی جان کے لیے خطرے یا نقصان کا سبب ہو سکتا ہے، یا کسی اور سبب یا ذریعے یا تجربے یا مشاہدے کی بنا پر ابھی جو بات کی گئی، یعنی بچے اور اس کی ماں یا دودھ پلانے والی عورت کے لیے جان کا خطرہ ہو سکتا ہے، اگر یہ معاملہ یقینی ثابت ہوتا ہو تو ایسی صورت میں وہ عورت اپنے رمضان کے فرض روزے بھی چھوڑ سکتی ہے۔ نفلی روزے رکھنے کا یا چھوڑنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں۔ حاملہ عورت کو روزے رکھنے کی وجہ سے اس کی اپنی جان یا صحت کے خطرے یا اس کے ہونے والے بچے کی جان یا صحت کے لیے خطرے کی صورت میں مریض مانا جاتا ہے، لیکن وہ ایسی مریض ہوتی ہے جس کے شفا یاب ہونے کی عمومی طور پہ امید ہوتی ہے کہ یہ صحت یاب ہو جائے گی ولادت کے بعد، لہٰذا وہ رمضان کے روزے چھوڑ سکتی ہے اور مکمل صحت یاب ہونے کے بعد ان روزوں کی قضا ادا کرے گی، یعنی دوبارہ روزے رکھے گی۔ یہ تو ہے ایک بات جو ان باتوں میں سے، یا ایک فتویٰ جو ان فتویٰ جات میں سے ہے جن کے بارے میں نے کہا کہ عموماً یہ پڑھے سنے جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جہاں تک معاملہ ہے دودھ پلانے والی ماں کا یا عورت کا، تو اس کے بارے میں فقہاء کرام کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنی کمزوری کی حالت میں روزے چھوڑ سکتی ہے جب تک وہ کمزور حالت میں ہے، لیکن اسے ان روزوں کی قضا ادا کرنی ہوگی۔ کہنے والوں کا کہنا ہے کہ فقہاء کرام کی اکثریت نے اس چیز کا یہ فتویٰ دیا ہے اس مسئلے میں۔ اس کے علاوہ بھی اس مسئلے کے بارے میں کچھ اور باتیں اور فتویٰ جات بھی ملتے ہیں، جیسا کہ یہ کچھ علماء کرام کی طرف سے کہنا رہا ہے اور اب بھی ہے کہ ایسی عورتیں صرف روزوں کی قضا ادا کریں گی، یعنی ان پر سوائے روزوں کی قضا ادا کرنے کے اور کوئی جرمانہ یا فدیہ وغیرہ نہیں ہوگا۔ اور کچھ کا کہنا ہے کہ دونوں قسم کی عورتیں چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا بھی ادا کریں گی اور ہر ایک روزے کے بدلے میں فدیہ کے طور پر ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائیں گی۔ اور کچھ کا کہنا ہے کہ دونوں قسم کی عورتیں صرف روزوں کی قضا ادا کریں گی، قضا کر کے روزے دوبارہ سے رکھیں گی، لیکن اگر کسی شرعی عذر کے بغیر سستی یا کاہلی کی وجہ سے اگلا رمضان آنے تک روزوں کی قضا ادا نہ کی تو پھر قضا کے ساتھ ساتھ ہر ایک روزے کے بدلے میں فدیہ یعنی ایک مسکین کو کھانا بھی دیں گی۔ یعنی اس فتوے میں حد مقرر کر دی گئی کہ اگر اس سال کے رمضان میں روزے نہیں رکھے اور اگلے سال رمضان آنے تک ان کی قضا ادا نہیں کی تو قضا بھی ادا کرنی پڑے گی اور فدیہ بھی دینا پڑے گا۔ امام احمد اور امام شافعی رحمہم اللہ کی طرف سے یہ فتویٰ نقل کیا گیا ہے کہ اگر تو حاملہ عورت اپنی صحت یا جان کی بجائے پیٹ میں پائے جانے والے بچے کی صحت یا جان پر خطرے کی وجہ سے روزے چھوڑتی ہے تو اس صورت میں اسے روزوں کی قضا کے ساتھ ہر ایک روزے کا فدیہ بھی دینا ہوگا۔ اور دودھ پلانے والی عورت یا ماں کے لیے بھی یہی معاملہ ہے۔ اور کچھ نے اس ابھی ذکر کیے گئے معاملے کو صرف دودھ پلانے والی ماں تک ہی محدود قرار دیا ہے۔ ابھی جو معلومات آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہیں جان اور صحت کے خطرے والی شرط کے ساتھ، جو یہ فتاوی جات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، ان کے بارے میں، اس شرط کے بارے میں چاروں اماموں رحمہم اللہ کے اتفاق کا ذکر بھی ملتا ہے۔ اور اس فتوے کی تائید میں، اس فتوے کا ثبوت، اس بات کا، اس شرط کا ثبوت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے فرمان میں بھی ملتا ہے۔
ابھی انشاءاللہ اس فرمان کا تفصیلی ذکر کرتا ہوں۔ اور کچھ کا کہنا یہ ہے، یعنی کچھ علماء کا کہنا یہ ہے کہ ایسی عورتیں صرف مسکین کو کھانا کھلائیں گی، ان پر کوئی قضا نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہاں تک میں نے وہ باتیں ذکر کی ہیں جو اس مسئلے کے بارے میں سنی پڑھی گئی ہیں۔ ان سب ذکر کردہ باتوں میں یا فتاوی جات میں سے آخر میں ذکر کیا گیا جو فتویٰ ہے وہی درست ترین لگتا ہے کہ ایسی خواتین، عورتیں، یعنی حاملہ عورتیں، دودھ پلانے والی عورتیں، وہ ماں ہو یا کوئی اور عورت بچے کو دودھ پلا رہی ہو، ایسی عورتیں رمضان کے روزے چھوڑ سکتی ہیں اور ہر ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گی، اور چھوڑے ہوئے روزوں کی کوئی قضا ان پر نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، بہنوں، سامعین کرام، خصوصی گزارش کرتا ہوں کہ اس بیان میں حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی ماں کے لیے رمضان کے روزے چھوڑنے کی صورت میں شرعی احکام کی تفصیل بیان کی جائے گی انشاءاللہ، تفصیل۔ اور یہ تفصیل مختلف مذاہب کے ائمہ کرام رحمہم اللہ جمیعاً اور فقہاء کرام اللہ یرحمہم جمیعاً کی مختلف باتوں اور فتاوی جات میں سے اخذ کر کے تیار کی گئی ہے۔ لہٰذا اگر کسی سننے والے کو اس بیان میں کوئی ایسی بات سننے میں آئے جسے وہ کسی ایک مذہب میں پائے جانے والے کسی قول یا کسی رائے یا کسی فتوے کے مطابق درست نہ سمجھتا ہو، تو اس سے گزارش ہے کہ وہ اعتراض کرنے سے پہلے چاروں معروف مذاہب میں سے اس مسئلے کا مطالعہ کرے، اور خوب اچھے طریقے سے مطالعہ کرے اور دلائل کا مطالعہ کرے اور ان کی صحت کو جانے پرکھے۔ انشاءاللہ بحث یا اعتراض کرنے اور سوال و جواب میں وقت لگانے سے زیادہ بہتر اور فائدہ مند ہوگا کہ اس طرح اس مسئلے کو چاروں مذاہب میں سے پڑھ کر سمجھا جائے، اور انشاءاللہ جب وہ کوئی بھی تحقیق کا طلبگار یا اعتراض کرنے کا خواہش مند یہ کام کرے گا تو اس کے سامنے مسئلہ انشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے واضح ہو جائے گا کہ جو بات میں پیش کر رہا ہوں وہ ہی انشاءاللہ درست ہے۔ میری اس گفتگو میں ایسا نہیں ہوگا کہ میں نے جو بات اخذ کی اور جس کو درست سمجھا، جس کے دلائل اس کی درستگی پر مکمل طور پر دلالت کرتے ہیں، میں صرف اس بات کو پیش کروں گا، نہیں، بلکہ انشاءاللہ میں اس آخری ذکر کردہ ہوئے درست فتوے کی موافقت نہ کرنے والے علماء کرام کی دلیل بھی پیش کروں گا، تاکہ میرے جو بھی بھائی اور بہن اس مسئلے کو سن رہے ہیں اور جو اچھے طریقے سے تفصیلی طور پر، علمی طور پر اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، ان سب پر یہ مسئلہ، یہ معاملہ بالکل واضح ہو جائے باذن اللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور ہمارے سب کو حق جاننے، ماننے، اپنانے اور اسی پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر اس قول، فعل اور عقیدے سے محفوظ رکھے جس پر کہ اللہ سبحانہ و تعالی راضی نہیں ہوتا۔ تو میرے محترم سامعین، بھائیوں اور بہنوں، یہاں سے آگے میری بات کافی حد تک علمی دلائل پر مبنی ہوگی انشاءاللہ، اور ایسی گفتگو عموماً سننے والوں کے لیے کافی خشک ہوتی ہے۔ اکثریت ایسی گفتگو میں توجہ نہیں لگا پاتی، لیکن جو لوگ کسی مسئلے کو علمی طور پر سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایسی ہی گفتگو دلچسپ اور فائدہ مند ہوتی ہے۔ لہذا میرے جو بھائی اور بہنیں صرف مسئلے کا حل جاننا چاہتے ہیں یا صرف سوال کا جواب پانا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے آغاز میں بیان کی گئی معلومات ہی کافی انشاءاللہ۔ اور جو میرے بھائی اور بہن معاملے کو اچھے طریقے سے علمی دلائل کی روشنی میں جاننا، سمجھنا، سیکھنا چاہتے ہیں، وہ پھر آگے کی گفتگو مکمل آخر تک سنیں۔ بات کو مختصر رکھنے کے لیے میں عربی نصوص کے ترجمے کرنے پر ہی اکتفا کروں گا۔ جو میرے بھائی بہن محترم سامعین عربی نصوص اور مکمل حوالہ جات جاننے کے خواہش مند ہوں، وہ میرے بلاگ پر سے اس بیان کو کتابی صورت میں پڑھ سکتے ہیں، اس میں انشاءاللہ ان کو سب کچھ لکھا ہوا مل جائے گا۔ گفتگو کے آغاز میں نے جن فتاوی جات کا ذکر کیا تھا، ان میں سے آخری فتوے کے بارے میں کہا تھا کہ یہ فتویٰ ہی درست ترین لگتا ہے، اور وہ فتویٰ یہ تھا کہ حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین،
اب دودھ پلانے والوں میں سے کوئی بچے کی ماں ہو یا اس کو دودھ پلانے والی کوئی اور خاتون ہو، یہ دونوں قسم کی خواتین، حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین، عورتیں رمضان کے روزے چھوڑ سکتی ہیں اور ہر ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو، ایک غریب کو کھانا کھلائیں گی، اور چھوڑے ہوئے روزوں کی کوئی قضا ان پر نہیں ہے، یعنی روزوں کے بدلے میں روزہ رکھنا ان پر لازم نہیں ہے۔ اب آئیے توجہ، تحمل اور تدبر کے ساتھ اس فتوے کے دلائل سنتے اور سمجھتے ہیں تاکہ حق بات کو سمجھا جا سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، لہٰذا تم لوگوں میں سے جو کوئی مریض ہو یا سفر پر، یعنی دوران سفر ہو، تو وہ ایسی صورت میں رمضان کے روزے چھوڑ سکتا ہے، یعنی سفر کے دوران وہ رمضان کے روزے چھوڑ سکتا ہے، لیکن بعد میں دیگر دنوں میں روزے پورے کرے۔ اور جو لوگ طاقت رکھتے ہیں، یعنی فدیہ دینے کی طاقت رکھتے ہیں، وہ فدیہ دیں۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 184 ہے، 184۔ اللہ عز و جل کے اس فرمان مبارک کی تفسیر میں جلیل القدر صحابی، مفسر القرآن، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ نے کیا فرمایا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس فرمان کی روشنی میں کیا فتویٰ صادر فرمایا، ملاحظہ فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں سے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، یعنی جو لوگ طاقت رکھتے ہیں، یعنی فدیہ دینے کی طاقت رکھتے ہیں، وہ فدیہ دیں۔ اس فرمان کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی بیان کردہ تفسیر کے مطابق حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت، ماں ہو یا کوئی اور عورت، بشرطے کہ اگر کوئی دوسری عورت ہے تو وہ کوئی معاوضہ لے کر دودھ پلانے والی نہ ہو، تو یہ دونوں عورتیں ایسے لوگوں میں شامل ہوتی ہیں جنہیں روزہ نہ رکھنے کی صورت میں ان روزوں کی قضا ادا نہیں کرنی ہوتی، بلکہ صرف ان چھوڑے ہوئے روزوں کی جگہ فدیہ ادا کرنے کی سہولت دی گئی ہے۔ یہاں یہ بات بھی اچھی طرح سے سمجھتے چلیے کہ پیسے یا کچھ اور مال وغیرہ لے کر دودھ پلانے والی عورت چونکہ یہ کام ایک کاروبار کے طور پر کرتی ہے، لہذا وہ روزے چھوڑنے کی بجائے رمضان میں یہ کام چھوڑے، اور بچے کے والدین یا بچے کے وارث بچے کے لیے کوئی اور انتظام کریں۔ اب تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے کسی دودھ پیتے بچے کے لیے ماں یا عورت کے دودھ کے بہت سے نعم البدل میسر ہیں، اس لیے یہ قطعاً کوئی مشکل کام نہیں رہا کہ ایسے وقت میں، رمضان کے وقت میں، بچے کو کسی عورت یا ماں کے دودھ کے علاوہ کسی دوسرے دودھ پر لگا لیا جائے۔ آیت کریمہ کے اس حصے کے بارے میں جو ابھی آپ کو سنایا گیا، اس کے بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ یہ اجازت کہ روزہ رکھنے کی بجائے ہر دن روزے کی جگہ روزہ رکھنے کی بجائے ہر دن ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا جائے، یہ اجازت بڑی عمر کے ایسے بوڑھے مرد اور بوڑھی عورت کے لیے تھی جو مشقت کے ساتھ روزہ رکھ سکتے تھے، اور یہ اجازت حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی ماں کے لیے بھی ہے، بشرطے کہ انہیں ڈر ہو، یعنی اپنی جان یا صحت میں نقصان کا یقینی ڈر ہو۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے مزید اس کی شرح کے طور پر کہا کہ ایسی عورتوں کا یہ ڈر ان کی اولاد سے بھی متعلق ہے، یعنی اگر انہیں اپنی نہیں بلکہ اپنی ہونے والی اولاد یا دودھ پینے والی اولاد یا بچے کی جان یا صحت میں نقصان کا ڈر ہو تو وہ دونوں عورتیں ایسی صورت میں روزے چھوڑ سکتی ہیں اور ان روزوں کے بدلے میں بطور فدیہ مسکینوں کو کھانا کھلائیں گی، قضا میں کوئی روزے نہیں رکھیں گی۔ سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 2320 یا کتاب الصوم میں باب نمبر 3 میں یہ سب کچھ مذکور آپ کو مل سکتا ہے۔ اور سنن البیہقی کی روایت میں ہے کہ بڑی عمر کے ایسے بوڑھے مرد اور بوڑھی عورت کے لیے یہ اجازت دی گئی جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے تھے کہ اگر وہ چاہیں تو روزہ نہ رکھیں
اور روزہ رکھنے کی بجائے ہر دن ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، اور ایسی صورت میں چھوڑے ہوئے روزوں کی کوئی قضا نہیں۔ اور پھر یہ حکم اس آیت شریفہ کے ذریعے منسوخ کر دیا گیا کہ لہٰذا تم لوگوں میں سے کوئی بھی یہ مہینہ پائے، یعنی رمضان کا مہینہ پائے تو روزے رکھے۔ یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 185 ہے، جس میں کہ پہلے والی آیت میں سے بوڑھے مرد اور بوڑھے عورت کو دی گئی اجازت اور رخصت جو ہے وہ منسوخ کر دی گئی، اور برقرار رہا حکم حاملہ عورتوں کے لیے۔ بڑی عمر کے بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتوں کے لیے جسمانی طاقت نہ ہونے کی صورت میں یہ حکم برقرار رہا کہ وہ فدیہ دے دیں اور قضا ادا نہ کریں، لیکن اگر وہ جسمانی طاقت رکھتے ہیں تو پھر ان کے لیے فدیہ دینے کی اجازت منسوخ کر دی گئی، اور حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کے لیے، ماں ہو یا دوسری عورت، ان کے لیے یہ حکم برقرار رہا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کی اپنی اولاد یا بچے کی جان یا صحت کے بارے میں خوف ہو تو وہ اس حالت میں روزے چھوڑ سکتی ہیں، اور جب اس حالت سے نکل جائیں، صحت مند ہو جائیں، تو چھوڑے ہوئے روزوں کی جگہ ان روزوں کے بدلے میں بطور فدیہ مسکینوں کو کھانا کھلائیں، قضا میں کوئی روزے نہیں رکھیں گی۔ یہ سنن البیہقی الکبریٰ کتاب الصیام باب نمبر 39 میں ہے۔ امام البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ارواء الغلیل فی تخریج احادیث منار السبیل کی حدیث نمبر 912 میں اس روایت کی بڑی بہترین تحقیق پیش کی ہے، اور اس کے علاوہ بھی کئی اہم معاملات کی بہترین شرح ہے۔ اس کو پڑھنے سے انشاءاللہ بہت سے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ اس کی روشنی میں یہ پتہ چلتا ہے کہ درست بات یہی ہے کہ اگر کسی حاملہ عورت کو روزے رکھنے کی وجہ سے اپنی یا اپنے ہونے والے بچے کی جان یا صحت میں نقصان کے یقین ہو تو وہ روزے چھوڑ سکتی ہے اور فدیے میں مسکینوں کو کھانا کھلائے گی، ان روزوں کی کوئی قضا ادا نہیں کرے گی۔ تو حاصل کلام یہ ہوا کہ حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی ماں یا دودھ پلانے والی عورت اپنی یا دودھ پینے والے بچے کی جان یا صحت کے بارے میں کسی یقینی خطرے کے اندیشے یا خوف کی وجہ سے رمضان کے فرض روزے چھوڑ سکتی ہے، اور خطرے سے نکلنے کے بعد وہ عورت چھوڑے ہوئے ہر ایک روزے کے فدیے کے طور پر ایک مسکین یعنی غریب مسلمان کو کھانا کھلائے گی، ایسا کھانا جس کھانے میں کوئی تکلف نہ ہو بلکہ معاشرے میں ایک متوسط طبقے کے بلا تکلف کھانے کے جیسا ہو، اور وہ خود بھی غریب ہے تو جیسا خود کھاتے ہیں ویسا ہی کھلائیں۔ لہذا کوئی ایسی خاتون جس نے حمل کی وجہ سے رمضان کے کوئی روزے چھوڑے ہوں تو وہ چھوڑے ہوئے ہر ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے اس فتوے کو اللہ کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے ایک فرمان سے تائید بھی حاصل ہوتی ہے، اور وہ فرمان یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ عز و جل نے مسافر پر سے نماز کا آدھا حصہ ہٹا دیا، اور مسافر پر سے اور حاملہ عورت پر سے اور دودھ پلانے والی پر سے روزہ یا فرمایا روزے ہٹا دیے ہیں۔ یہ حدیث شریف سنن ابن ماجہ میں ہے، سنن ابو داؤد میں ہے، سنن النسائی میں ہے۔ امام البانی رحمہ اللہ نے پہلی دو روایات کو حسن صحیح قرار دیا ہے اور تیسری روایت کو حسن۔ تفصیلی حوالہ کے لیے مضمون کو دیکھ لیجئے گا۔ اب آتے ہیں اسی ضمن میں ایک اور مسئلے کی طرف، یا اس مسئلے کے ایک ضمنی مسئلے کی طرف، اور وہ ہے کہ قضا روزے رکھنے میں کسی تسلسل یا مدت یا وقت کا تعین نہیں ہے۔ ایمان والوں کی والدہ محترمہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا کا فرمان ہے کہ مجھ پر رمضان کے روزوں میں سے کچھ باقی ہوتے تھے اور میں ان کی قضا ادا نہ کر پاتی تھی حتیٰ کہ اگلے سال کا شعبان آ جاتا۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ کسی مرض کی وجہ سے رمضان میں چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا ادا کرنے کے لیے کم از کم اگلے رمضان تک کی مہلت تو ہے ہی۔ اگر یہ مہلت بھی کسی شرعی عذر کی وجہ سے گزر جائے یا خواہ کسی سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہی گزر جائے تو بھی اس پر
قضا ادا کرنے کے ساتھ یا الگ سے کوئی فدیہ، کوئی جرمانہ ادا کرنے کا فتویٰ تو ملتا ہے، لیکن اس فتوے کی کوئی دلیل مجھے تو نہیں مل سکی۔ جی ہاں، اس بات کا ضرور تاکید کے ساتھ خیال اور اہتمام کیا ہی جانا چاہیے کہ جتنی جلد ممکن ہو چھوڑے گئے روزے رکھ لیے جانے چاہیے، جان بوجھ کر کسی شرعی عذر کے بغیر ان کی قضا کی ادائیگی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ رمضان کے قضا روزے سارے اکٹھے ایک تسلسل میں رکھنا بھی لازمی نہیں، کیونکہ ایسا کرنے کی بھی کوئی دلیل میسر نہیں، لہذا رمضان میں چھوڑے گئے روزوں کی قضا کسی بھی وقت ایک ایک دو دو روزے رکھ کر کی جا سکتی، لیکن یہ خیال رہے کہ ان میں سے کوئی روزہ ہفتے والے دن نہ رکھا جائے، اور نہ ہی کوئی بھی نفلی روزہ ہفتے والے دن رکھا جانا جائز ہے۔ اس مسئلے کی کافی تفصیلی بحث میری ایک کتاب جس کا عنوان ہے ہفتے کے دن نفلی روزہ رکھنے کا شرعی حکم، اس میں موجود ہے۔ رمضان کے چھوڑے ہوئے نفلی روزوں کی قضا ادا کرنے کے لیے فضیلت والے دن کو اختیار کرنا زیادہ بہتر ہے۔ یہ ایک فضیلت اور بہتری والا معاملہ ہے، کوئی فرضیت یا وجوب والا معاملہ نہیں ہے۔ بہتر ہے، افضل ہے کہ فضیلت والا کوئی دن اختیار کیا جائے، جیسا کہ پیر جسے سوموار بھی کہا جاتا ہے، اور جمعرات، یا ہر مہینے میں ایام بیض یعنی قمری مہینے اسلامی مہینے کے درمیان کی 3 راتیں 13، 14 اور 15، لیکن اس خیال کے ساتھ کہ ان میں ہفتے کا دن شامل نہ کیا جائے۔ اب آتے ہیں ہم اس معاملے کی طرف کہ جو علماء کرام چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا ادا کرنے کا فتویٰ دیتے ہیں ان کی حجت اور دلیل کیا ہے، اس کا جائزہ لیتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی آج کی گفتگو کو اختتام پذیر کریں گے۔ جن علماء کرام نے حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی ماں یا عورت کے لیے چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا ادا کرنے کا فتویٰ دیا، ان کی حجت، ان کی دلیل، جس کی وجہ سے وہ ایک صحابی، اور صحابی بھی کوئی عام صحابی نہیں بلکہ مفسر قرآن صحابی، فقیہ صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیح ثابت شدہ فتویٰ قبول نہیں فرماتے، وہ فتویٰ جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قول کی تائید پاتا ہے، نبی کریم محمد علیہ السلام کے قول کی تائید پاتا ہے، اس فتوے کو وہ قبول نہیں فرماتے علماء کرام۔ ان علماء کرام کے کلام کا حاصل یہ ہے کہ یہ جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فتویٰ منقول ہے تو یہ مرجوح ہے، یعنی یہ فتویٰ اس کے مقابل یا اس کے مخالف فتوے کے سامنے ترک کردہ ہے، چھوڑا گیا ہوا ہے۔ کیوں چھوڑا گیا ہوا ہے جناب؟ تو کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ شریعت کے دلائل کے مطابق نہیں، یہ ان کی اپنی ایک سوچ ہے، اور اس کی تشریح کے طور پہ کیا کہا گیا؟ کہتے ہیں کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، پس تم لوگوں میں سے جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو، یعنی دوران سفر ہو، تو وہ ایسی صورت میں رمضان کے روزے چھوڑ سکتا ہے، لیکن بعد میں دیگر دنوں میں روزے پورے کرے۔ یہ وہی آیت شریفہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 184 جو آغاز میں ہم نے سنائی تھی آپ کو۔ ابھی اسی آیت شریفہ سے وہ علماء کرام یہ دلیل لے رہے ہیں کہ اس آیت شریفہ کے مطابق حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت مریض کے حکم میں آ جاتی ہیں، بوڑھے لوگوں میں نہیں۔ روزوں کی جگہ فدیہ ادا کر سکنے والے بوڑھوں کی جگہ پر یہ نہیں آئیں گی، بلکہ یہ مریض کے حکم میں آئیں گی، لہٰذا یہ عورتیں جب استطاعت پا لیں تو روزوں کی قضا ادا کریں گی۔ اس بات کے جواب میں یہ کہا جائے گا کہ کسی صحابی رضی اللہ عنہ کا فہم، ان کی سمجھ، ان کی فقہ قرآن کے بارے میں، شریعت کے احکام کے بارے میں، نبی کریم علیہ السلام کی سنت شریفہ کے بارے میں، کسی صحابی کا فہم کسی غیر صحابی سے کہیں زیادہ بہتر ہے، مکمل ہے، افضل ہے، اولا ہے، اور خاص طور پر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے صحابی کا، جنہیں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے مفسر القرآن مانا جاتا ہے اور بڑے فقیہ صحابہ میں سے ایک ہیں، وہ ان کے فہم کو، ان کی تفسیر کو،
ان کے فتوے کو یقیناً کسی بھی غیر صحابی کے فہم اور فتوے سے کہیں زیادہ افضلیت اور فوقیت اور اولیت ہے۔ لہٰذا اس آیت شریفہ کی تفسیر اور اس میں مذکورہ احکام کو سمجھنے کے لیے ان کی بات سب سے زیادہ معتبر ہے، سوائے اس کے کہ ان کی بات یعنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بات کسی اور آیت شریفہ یا کسی صحیح ثابت شدہ حدیث شریف کے خلاف ہو، اور ایسا تو اس معاملے میں ہے ہی نہیں، بلکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فتوے کو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحیح ثابت شدہ فرمان شریف کی تائید حاصل ہوتی ہے۔ لہٰذا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اس فتوے کو کسی اور کے فتوے پر فوقیت ہی دیے جانا درست ہے، اور ان کا یہ فتویٰ ہی اس مسئلے میں درست ہے انشاءاللہ تعالی۔ لہذا میرے محترم سامعین، بھائیوں اور بہنوں، ان سب معلومات کی روشنی میں یہ واضح ہوا کہ حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت، ماں یا کوئی بھی اور عورت، بشرطے کہ وہ پیسے لے کر دودھ پلانے والی نہ ہو، رمضان کے روزے چھوڑ سکتی ہے، اور ہر ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گی یہ عورتیں، اگر ان میں سے کوئی روزہ چھوڑتی ہے، اور چھوڑے ہوئے روزے کی ان پر کوئی قضا نہیں۔ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، پھر ایک دفعہ دہراتا چلوں کہ چونکہ پیسے یا کچھ مال یا کچھ اور چیزیں وغیرہ لے کر دودھ پلانے والی عورت یہ کام ایک کاروبار کے طور پر کرتی ہے، لہٰذا وہ روزے چھوڑنے کے بجائے رمضان میں یہ کام چھوڑے، اور بچے کے والدین یا بچے کے ورثاء جو ہیں وہ بچے کے لیے کوئی اور انتظام کریں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ معلومات اس مسئلے کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے انشاءاللہ کافی سے زیادہ رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق جاننے، ماننے، اپنانے اور اسی پر عمل پیرا رہتے ہوئے اس کے سامنے حاضر ہو کر اس کی رضا پانے والوں میں سے بنائے، اور ہر ضد اور تعصب سے، وہ تعصب جو حق کے خلاف ہو، اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔